بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دوسروں کو معاف کرنا۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا دین نفرت مٹانا سکھاتا ہے، آسانیاں بانٹنا سکھاتا ہے، خوشخبری سنانا سکھاتا ہے، اتفاق سکھاتا ہے، اختلافات کو مٹانا سکھاتا ہے، اخلاق و آداب سکھاتا ہے، اور سب سے بڑی بات معاف کرنا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کھول کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کتنی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں عفو درگزر کے بارے میں، دوسروں کو معاف کرنے کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں طائف میں موجود ان کی بدسلوکی پر کیا فرشتہ نہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہیں تو میں اللہ کے حکم سے ان کو نیست و نابود کر دوں۔ تو ذرا سوچیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ان کو معاف نہیں کیا تھا؟ تو دوستو، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کیا بلکہ ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ غزوہ احد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشکل ترین گھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک شدید صدمہ اور غم تھا۔ تو ذرا غور کریں کہ ان کی شہادت کے ذمہ دار، ان کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب جب اسلام لائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟ تو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف کیا، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبا ڈالا، ان کا مسئلہ کر کے ان کے جسم کے ٹکڑوں کا ہار بنا کر گلے میں ڈال کر دین کا تمسخر کیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جب وہ اسلام لائیں تو انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ تو یہاں ابو سفیان کا حال بھی کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، جو ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتا رہا، دین کو ختم کرنے کے منصوبے بناتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ آزمائی کرتا رہا، دین اسلام کی راہ میں ایک بڑے نقصان کی وجہ بنتا رہا۔ پھر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی عظمت تھی، اور کیسا معاف کرنے کا جذبہ تھا کہ فتح مکہ کا موقع تھا، 8 ہجری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ ابو سفیان اور اس کی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا جب وہ اسلام قبول کیا انہوں نے؟ صرف یہی نہیں، مکہ کے تمام ظلم و ستم کو بھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور یوں برداشت کی اور عفو درگزر کی اعلیٰ مثال قائم فرما دی، اور اپنی امت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام چھوڑا۔ اور اس وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا آنا چاہیے، لیکن یہاں رشتہ داروں سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے سالوں تک روٹھے رہتے ہیں، کوئی معاف کرنے والا آگے نہیں بڑھتا، اور وہی گلے اور شکوے۔ تو ہم ان گلے شکووں کو مٹا کر معافی کو عام کر سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے جگرے کے ساتھ برداشت بھی کیا، صبر بھی کیا، اور عام معافی کا اعلان بھی کیا۔ تو دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ خوبی اس شخص میں ہوتی ہے جس کا دل نرم ہو، جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں، جو دوسروں کے لیے جینے کا فن سمجھتا ہو اور دوسروں کے لیے قربان ہونے کا ہنر جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ احادیث میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب کوئی تم سے رشتہ توڑے تو جوڑا کرو۔ اس کا فائدہ ہمیں یوں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کو جوڑنا اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح سے ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بھی کوئی معاف کرے، ہماری غلطیوں سے بھی کوئی درگزر کرے، ہمارے عیبوں پر بھی کوئی پردہ ڈالے، تو اسی طرح سے ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی یہ بات پسند ہونی چاہیے۔ تو کیوں نہ ہم بھی ایسے بنیں کہ دوسروں کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والے بنیں، ان سے درگزر کرنے والے بنیں، ان کی پردہ پوشی کرنے والے بنیں، روٹھے ہوں کو منانے والے بنیں، دوسروں کی صلح کرانے والے بنیں، حسد نفاق مٹانے والے بنیں،
دل سے نفرتوں کو ہٹانے والے بنیں اور ٹوٹے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے والے بنیں، تو کیسے ہمارا رب ہمیں قبول نہیں کرے گا؟ تو کیسے ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر نہیں کرے گا؟ وہ ہمیں کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے سچے دل سے سب کو معاف کرنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو دوسروں کے لیے سچا ہو اور انہیں معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، کیونکہ معاف کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی غفور و رحیم ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ پھر یہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شان دیکھیں کہ دشمنوں کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے بھی قادر ہونے کے باوجود یہ کیسی خوبصورت تربیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دادا ابو موسیٰ علیہ اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، اتفاق رکھنا اور اختلافات پیدا نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں جس سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنے دلوں کو اجال سکتے ہیں، نفرتوں سے پاک کر سکتے ہیں، اور یہ سب تب ممکن ہوگا جب ہمیں وہ دل عطا ہوگا جو سچا ہوگا اور دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھنے والا ہوگا۔ شکریہ۔